السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے آگ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعائیں۔ معزز سامعین، جو شخص 3 دفعہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اس کے لیے جہنم پناہ کی سفارش کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت کہتی ہے، یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے، یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے آگ سے پناہ مانگنے کی چند قرآنی دعائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ اسی طریقے سے اور ایک جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، کیونکہ اس کا عذاب جان سے چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان آیت 65 اور 66۔ اور آگے بڑھیے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں بنائے، تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ کوئی عبث کام کرے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، جسے تو نے آگ میں داخل کیا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے تو اس روز کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو ایمان کا اعلان کرتے سنا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ
تو یہاں پر اعلان کرتے سنا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے پروردگار، اپنے رسولوں کی معرفت جو کچھ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کرنا، تو یقیناً وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 ٹو 194۔ معزز سامعین، اور آگے بڑھیے۔ عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن مجید کی سورہ کی طرح سکھلائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ دعا قرآن مجید کی کسی سورہ کی طرح سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کہو اے اللہ، ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں، نیز مسیح الدجال کے فتنے سے اور زندگی و موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یعنی یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یہ وہ دعا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور جنت کے مستحق بنا لیں۔ معزز سامعین، جہنم کی گرمی سے پناہ مانگنے کی دعا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے۔ سونے سے قبل اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دو دعائیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے، یا اللہ، جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس روز مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اور آگے بڑھیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہر مصیبت سے بچایا، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، مجھے کھلایا اور پلایا۔ اس ذات کا شکر ہے جس نے مجھ پر احسان کیا تو خوب کیا، مجھے عطا فرمایا تو خوب عطا فرمایا۔ یعنی احسان بھی خوب کیا اور عطا فرمایا تو خوب عطا فرمایا۔
معزز سامعین، تو اس میں ہر حال میں اس کا شکر ہی شکر ہے۔ اے اللہ، ہر چیز کے پالنہار، ہر چیز کے مالک، ہر چیز کے الہ، میں آنکھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، نماز تہجد میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی دعا، ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غائب پایا اور ڈھونڈنے لگی۔ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے پر پڑا جو کھڑے حالت میں تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ، میں تیری رضا کے وسیلے سے تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری بخشش کے وسیلے سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں ہر معاملے میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری حمد و ثنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تیری تعریف ویسی ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، آگ کے عذاب سے بچنے کی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بیک وقت کم از کم 3 مرتبہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ معزز سامعین، یہ تھے جو ہم کو جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، ذکر کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کھاتے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، ہر جگہ، یعنی مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے آنے کے بعد، یعنی باہر آنے کے بعد، اس طریقے سے اسلام نے ہم کو ہر جگہ جو دعائیں پڑھنا ہے وہ تمام دعائیں ہم کو سکھائے ہیں، ہم ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں آدمی مال و دولت کے طرف، دشمنی کی طرف، گناہوں کے طرف، کبائر کے طرف بھاگتا چلا جاتا ہے، لیکن اسی راستے میں کب اس کی موت آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے موت ہر ایک کو آنی ہے، کسی بھی وقت آنی ہے، تو ایسے وقت میں ہم سچے اور پکے مومن بن کر رہیں، مستعدی کے ساتھ رہیں، جنت کی تیاری کرتے رہیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔